ہم لوگ کوئی گزشتہ 30 سال سے چیخ رہے ہیں کہ کوئی پریونٹیو میجرز کے لیے، کوئی پروٹیکشن کے لیے قوانین بنے. انفارچونیٹلی قوانین بن بھی رہے ہیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو صرف ایک بتاؤں کہ ہم نے نیشنل چائلڈ رائٹ کمیشن کی بات ہم نے 2006 میں کی تھی اپنی نیشنل پالیسی اینڈ پلان آف ایکشن کے تحت. وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی. 2018 میں جا کے نیشنل چائلڈ رائٹس کا ایک کمیشن بنایا گیا اور 2020 میں جا کے اس میں اپوائنٹمنٹ ابھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جنرل ریڈ ٹیپزم ہے یا کوئی انٹینشنز صحیح نہیں ہے؟ میں اس کو کہوں گا کہ ایپتھی ہے، کسی کا خیال ہی نہیں ہے اس طرف. لوگوں کو اپنی دیکھیں ہر چیز مطلب میں پرائیورٹی کی طرف لاؤں نا تو ہماری پرائیورٹی ہے ابھی بھی، اگر بچے کے حوالے سے بھی پرائیورٹی رکھیں تو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے اس کو مرنے سے بچانا، جس کا مطلب چائلڈ سروائیول پروگرام. پھر اس کے بعد اس کی نیوٹریشن کا خیال کرنا، پھر اس کے بعد اس کی ایجوکیشن کرنا. ڈیولپمنٹ تو اب آخر میں آ رہی ہے. تو لوگوں کی حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے، حکومت نے اس پہ کوئی بجٹ نہیں دیے. جب تک کہ حکومت کی طرف سے پروٹیکٹیو میکانزمز نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس کی طرف نہ توجہ نہیں دی جائے گی، جب تک پروونسز اس پہ کام نہیں کریں گے. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا پروونشل میٹر ہے. پنجاب میں ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ہے لیکن اس کی بھی بہت محدود کام وہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایک پروونشل چائلڈ رائٹس کمیشن ہونا چاہیے جو اس کے اوپر کام کرے. ہمارے پاس قوانین ہونے چاہیے جو اس پہ کام کریں. یہ ہے گورنمنٹ کے لیول پہ. یہ ہے پروٹیکشن کہ ایک دفعہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور اس کو روکنا کیسے ہے. میں سمجھتا ہوں پریونشن کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، چاہے وہ سوسائٹی کا لیول ہو، پیرنٹس کا لیول ہو، وہ ہے اویئرنیس کا. جس طرح آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ اس پہ بات کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں. یہ بات ہمیں کرنی پڑے گی. جب تک ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے تب تک ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر، اور بچوں کے ساتھ بھی جب بات کریں تو ہمیں اس کے لیولز رکھنے ہیں کہ کس بچے کے ساتھ، کس عمر کے بچے کے ساتھ کیا بات کی جا سکتی ہے. پیرنٹس کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسٹمائز کرنا پڑے گی اپنی ڈسکشن. بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس چیزیں بنی ہوئی ہیں. ہمارے پاس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چینلز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ چیزیں پھیلا سکیں. ہمیں اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن، جس کا میں چائلڈ رائٹس کمیٹی کا کنوینر بھی ہوں، ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. پہچان بہت عرصے سے یہ کام کر رہا ہے. اب جو یونیورسٹی آف چائلڈ رائٹس میں ہم نے یونیورسٹی کے جو چائلڈ رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے 1700 اسٹوڈنٹس کو ہم یہ پڑھا چکے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہم آہستہ آہستہ اپنے لیول پہ تو کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کر رہے ہیں. آج چائلڈ رائٹس موومنٹ میں 100 سے زیادہ ہمارے پاس تنظیمیں ہیں. سو لوگ کام کر رہے ہیں، کام بڑھ رہا ہے. ہمیں سب کو موقع دینا چاہیے اور سب مل جل کے ہمیں کام کرنا چاہیے. اویئرنیس پھیلانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف، صرف طب ایک شعبہ نہیں ہے. ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پہ ہمیں ٹیچرز کے ساتھ کام کرنا ہے. ہمیں لاء کے اوپر بہت سارا کام کرنا ہے. ہمیں لیجسلیشن کے اوپر کام کرنا ہے. ہمیں ہر شعبے میں اس میں اتنا زیادہ کام ہے کرنے والا کہ اگر ہم وہ صرف اس کو ایک سٹریم لائن ہی کر لیں تو ہمارے اگلے 5-10 سال کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ. That's true. میرا خیال ہے بدنامی کا ایلیمنٹ سے زیادہ خوف کا ایلیمنٹ ہے. کس سے خوف؟ ابھی تک ہم جب بھی چائلڈ ابیوز کا کیس، میں آپ کو بتاؤں کہ چلڈرنس ہاسپٹل میں جو ہمارا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے وہاں ہم تقریباً 150 کیس چائلڈ ابیوز کا ہر سال دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کوئی 1700-1800 کیسز اوور دا لاسٹ 11 ایئرز دیکھے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہم جب بھی کبھی پولیس کے پاس گئے ہیں تو FIR درج کرانا ہی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. اس کے بعد اس کی کیس عدالت میں لے جانا ایک اس سے زیادہ بڑا مرحلہ تھا. آج تک ایک بھی جو کنوکٹ ہے وہ پکڑا نہیں گیا اور اس کے اوپر سزا نہیں ہوئی، سوائے آپ ایک زینب کے کیس لے لیں کہ وہ بھی کیونکہ میڈیا میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ ہوا ہے. ورنہ جاوید اقبال جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے وہ خود اخبار کے دفتر آیا تھا اور ایڈمٹ کیا تھا کہ مجھے کیا ظلم کیا، اور 200 یا 100 کے قریب لوگ. اس نے 100 بچہ سوڈومائز کیا تھا اور اس کے بعد قتل کر کے اس کو تیزاب میں محلول جو کیا تھا. ایکسٹریم بروٹیلٹی تھی اور پتہ ہی نہیں، پوری سوسائٹی سوئی ہوئی تھی.
چلے تب تو سوئی ہوئی تھی, اب تو سوئے ہوئے نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے. لیکن ابھی بھی ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ایف آئی آر درج کرنا, اب یہ زینب الرٹ کے بعد چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہیں. زارا بل جو ابھی امپلیمنٹ ہوا ہے اس سے کم ایف آئی آر درج ہونی شروع ہو گئی ہیں. لیکن لوگ جانا نہیں چاہتے. لوگ اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ پولیس کے رویے ابھی تک ویسے ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یوں بھی جیسے ہی کیس ایک رپورٹ ہو جاتا ہے تو جو پرپیٹریٹر ہے وہ عام طور پہ اکیلا نہیں ہوتا, اس کے بہت سارے خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ سب کے سب اسے بچانے آ جاتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط کام کیا ہے اس نے, نہیں جی چلو اینو چھڑ دیو, اینو معاف کر دو. سو وہ جو پریشرز ہیں, سوسائٹل پریشرز ہیں, وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر دو. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ نہیں جاتے. بدنامی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میڈیا میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جگہ انسینسٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے, نہ صرف اس کے محلے کا نام, اس کے بچے کا نام, اس کے ماں باپ کا نام, بلکہ اس کا چہرہ تک وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. تو یہ چیزیں بہت ہمارے یہاں پھر لانگ رن میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی, اس وجہ سے لوگ کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. ہماری سوسائٹی میں ہماری جو میڈیا ہے اس کو سینسٹیو رپورٹنگ کرنی لازمی ہے. آپ کیا چہرہ بلر نہیں کر سکتے؟ آپ کیا اس جگہ کا نام لیے بغیر ذکر نہیں کر سکتے؟ ایڈنگ سالٹ ٹو دیئر وونڈز, بچے کا نام ایگزیکٹلی. سو یہ ساری چیزیں یہ ہمیں ہر ایک کو رسپانسبل رپورٹنگ